اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین ما بمکۃ والمدینۃ 20 رجلا یحبنا۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت، اور امام علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں اس دور میں 20 افراد بھی موجود نہیں تھے جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں، جو ہمارے شیعہ کہلاتے ہوں۔ بالیقین ابھی واقعہ کربلا تازہ رونما ہوا، اور حکومتی دباؤ اور حکومتی ظلم و تشدد جو کہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا واقعہ کربلا میں، لیکن اس کے بعد بھی یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رک نہ سکا، اور خاندان اطہار کو بار بار تنگ کیا جاتا رہا، اور ایک گھٹن کا ماحول مکہ اور مدینہ میں برپا کیا گیا۔ اور ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح اس خدائی ذمہ داری کو، اس الہی ذمہ داری کو، اس امامت کے فریضے کو انجام دیا کہ امام نے انداز تبلیغ کو بدلا، اور اس انداز میں تبلیغ کو بدلا کہ ظاہراً لوگوں کے نزدیک وہ طریقہ ایسا تھا کہ جس سے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اعلان جس طرح حسین ابن علی نے قیام کیا ہے، ان کے فرزند نے اس طرح قیام نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بالکل درست نہیں، بلکہ امام سجاد علیہ السلام کا ظاہری قیام نہیں تھا، مگر امام نے اپنی دعا اور مناجات کے ذریعے جو قیام کیا، بالیقین وہ قیام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کی طرح ہی تھا۔ میں یہاں پہ امام علیہ السلام کی جو کتاب صحیفہ کاملہ کہ جسے زبور آل محمد، اور اس کے علاوہ انجیل اہل بیت بھی، اور اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ اور دیگر نام اس کتاب کے موجود ہیں، اور یہ کتاب صرف اس میں دعا کے بارے میں اور بارگاہ خداوندی میں مناجات کے بارے میں بیان نہیں ہوا، بلکہ امام نے اس میں تمام سیاسی، معاشرتی، سماجی مسائل کو، اور حتیٰ کہ طبعی قوانین اور شرعی مسائل، یعنی جو ایک معاشرے کی حیثیت سے ہر فرد کے لیے ضروری ہوتے ہیں، امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اس کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مقصد کو بیان کیا کہ 2-4 الفاظ گزرنے کے بعد اور 2-4 جملے گزرنے کے بعد امام کا درود کا جملہ موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہاں پر امام علیہ السلام کی اس صحیفہ کاملہ کے اندر جو دعائیں موجود ہیں ان میں سے چند ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو، صحیفہ کاملہ میں سیاسی پہلو موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام نے قیام نہیں کیا، بلکہ امام کی دعاؤں کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ ظالم اور جابر حکومت کے خلاف قیام کی علامت ہیں، کہ عبد الملک بن مروان جیسے افراد کے خلاف امام علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ بار الہ، ان لوگوں نے ہمارا حق غصب کر لیا ہے، بنو امیہ نے ہمارے حق کو کھا لیا ہے، ہم سے ہمارے حق کو چھین لیا ہے، ہم سے تخت خلافت کو چھین لیا ہے، اور خلافت کے تخت پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، بار الہ۔ تو اس طرح کے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا، اور اس طرح کے دیگر جملے امام علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کی دعا کے اندر دوسرا پہلو جو موجود ہے وہ ہے آزادی اور شرافت کا درس، کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو ظالم حکومت کے سامنے نہ دبنے کا حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اگر ظالم حکومت ہو تم ان کے غلاموں کی طرح رہو، بلکہ وہی جملہ جو امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزارو، آزاد لوگوں کی طرح اپنا رہن سہن اختیار کرو۔ یہی پیغام امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں دے رہے ہیں کہ تم آزادی کی زندگی گزارو، تم شرافت کے ساتھ زندگی گزارو، کبھی کسی کی غلامی نہ کرو، کبھی اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ کرو، اور بالیقین یہ بہت ہی عظیم پیغام ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کی دعا کے اندر جو تیسرا پہلو موجود ہے وہ ہے تربیتی اور اخلاقی، کہ امام نے اخلاقی حوالے سے جتنے بھی مسائل تھے ان کو دعاؤں کے اندر، مختلف دعاؤں کے اندر امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور امام علیہ السلام کی وہ مشہور دعا کہ جو دعائے مکارم اخلاق کے نام سے مشہور ہے، امام علیہ السلام نے اس میں بہت ہی اخلاقی مطالب کو بیان کیا، اس میں امام نے جامع طور پر اخلاقی مسائل کو بیان کیا،
اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جو اخلاقی مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں امام علیہ السلام نے خاصی طور پر توجہ دلائی۔ اور اسی طرح امام کی صحیفہ کاملہ کے اندر ایک رسالۃ الحقوق ہے، یعنی رسالۃ الحقوق کہ جس کے اندر امام نے بطور جامع حقوق اللہ اور اسی طرح حقوق العباد کو بیان کیا، اور تقریباً اس کے اندر 50 سے زیادہ امام علیہ السلام نے حقوق کو بیان کیا اور ان کی تفاصیل کو بیان کیا۔ اور بالیقین تبلیغ دین خدا کے لیے اس سے بڑا اور کام نہیں ہو سکتا جو امام سجاد علیہ السلام نے کیا، مگر حکومتی دباؤ، کبھی مکے میں حکومتوں کا قیام، کبھی مدینے میں بغاوت، اور امام علیہ السلام کو مجبور کیا جاتا کہ آپ کبھی ہمارے پاس تشریف لائیں، جیسا کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے، آپ مجھے عطا کیجئے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، تو اس نے جواب میں دھمکی آمیز خط لکھا امام کو اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے تلوار نہیں دی تو میں بیت المال سے آپ کا حصہ بند کر دوں گا۔ تو اس وقت علی کے لال نے جو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی طرح دلیرانہ جواب دیا اور کہا کہ جب ہم تنگ دست ہوں یا ہم محتاج ہو جائیں تو بالیقین وہ خدا ہے جو ہماری مدد کرے گا اور مشکل حالات سے ہمیں نجات عطا کرے گا۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیفہ کاملہ میں جو امام سجاد علیہ السلام نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی سمجھیں، اس پیغام پر عمل بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت دا توں امام ویے پھپھی اماں کہندی کی کریے، تیرا حکم ہوئے تے مر جائیے یا خیمے تو باہر ٹریے، بے ہوشی وچ میرا کے پھپھی اماں شان ہلایا، خون لوایا،